سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر آگے فرمایا، بس جو کوئی میرا امتی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھے گا، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا درود یوں پہنچاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث پاک کمال کی حدیث ہے۔ دو بہت خوبصورت کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو میسنجر ہوتا ہے، پیغام رسا ہوتا ہے، کسی کے در کا دربان ہوتا ہے، جس کے در کا وہ دربان ہوتا ہے وہ گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ پیغام رسا کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے، چوکیدار کو دروازے کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر منور پر، روضہ انور پر جو فرشتہ مقرر ہے، آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ اس کی سماعت کا عالم کیا ہے، لسننگ پاور کی کیا شاندار، یوں سمجھیے کہ مثال نبی پاک نے پیش کی کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، آج اگر ہم پاکستان میں ہیں، آج اگر ہم یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یا کہیں بھی ہیں، درود پاک پڑھیں، وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس موجود ہے، ہم سب کا درود سن لیتا ہے۔ لک ایٹ دا لسننگ پاور، کیسی زبردست قوت سماعت ہے۔ اچھا، صرف سنتا نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، وہ یہ پہچان بھی لیتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہ نہیں پہچانتا درود پڑھنے والا کون ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے۔ ناظرین، بڑا سمپل سا کوسچن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر موجود فرشتے کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے، قوت سماعت کا عالم یہ ہے، اس فرشتے کی ریکگنائز کا، پہچان کا علم یہ ہے کہ ہر درود پاک پڑھنے والے کو نام سے، اس کے والد کے نام سے پہچان لیتا ہے۔ دربان کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا اور علم کا عالم کیا ہوگا۔ عاشقان رسول جھوم جھوم کر جبھی تو پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر دوسری بات، اس حدیث پاک سے جو بہت عشق والی، مزید ذوق بڑھانے والی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے ناظرین، آپ جس سے محبت کریں، جس سے پیار کریں، جس کی ریسپیکٹ کریں، اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا تذکرہ ان کے پاس ہو رہا تھا، فار ایگزامپل آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہو، اور آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ان کے پاس آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واقعی، دوبارہ بتاؤ، میں جس سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ آج کل فین فالوورز کہا جاتا ہے، اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اور کوئی کہے آپ کا نام وہاں لیا گیا تھا تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ مجھے بتائیے، غلام کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ وہ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر درود پڑھے اور فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، نہ صرف میرا نام بلکہ اس کے والد کا نام بھی ساتھ پیش کرے؟ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک بار درود پڑھیں، ایک بار نام لیا جائے، دو بار پڑھیں تو دو بار لیا جائے۔ خوش نصیب ہے وہ ناظرین جو سینکڑوں ہزاروں بار درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، آپ کا نام بار بار بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کا بار بار پیش ہوگا اس پر نگاہ رحمت بھی تو ہوگی نا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کمال کی بات لکھتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو کسی مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، بلکہ اس طرح کی باتیں بھی کہتے نظر آتے ہیں، یار میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ گتھیاں ہیں قسمت میں، ایسا لگتا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں پرابلم آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ہی شعر میں گویا گتھی سلجھا دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ نبی پاک ایک بار نگاہ رحمت فرما دیں گے نا، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ تو درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک اور شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اگر دکھ میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ وہ وظیفہ ہے جو چابی ہے سہولتوں کی، آسانیوں کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی۔ آپ پڑھنا شروع تو کیجئے، آپ کثرت تو کیجئے درود پاک کی۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ فیل کریں گے کہ میرے پرابلم دور ہو رہے ہیں، میری بیماریاں حل ہونا شروع ہو گئی ہیں، آئی فیلنگ فریش۔ آپ اپنے اندر حشاش بشاش فیل کریں گے، کیونکہ ذکر کس کا کریں گے؟ کونین کے والی کا، رب کے حبیب کا، رحمت للعالمین کا۔
آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔